بابا جی عمرے پہ جا رہے تھے، ایک تقریب تھی، اس میں اس نے پھر بتایا کہ میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا، پھر بابا جی میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا، پھر پاسپورٹ بن گیا، پھر میرا ویزا نہیں لگ رہا تھا، پھر میرا یہ نہیں ہو رہا تھا، پھر میرا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے جو بیان کیا وہ تقریباً کوئی 8-10 مرتبہ انہوں نے بتایا کہ بابا جی آئے اور انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا خواب میں۔ جب حضور آئے اسٹیج پہ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اچھا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس وہ بچی ہے، اس کے اندر ذوق شوق تھا جانے کا، میری طرف متوجہ تھی تو انہوں نے ایسا دیکھ لیا۔ تو اصل قانون یہ ہے کہ ہم آپ تو ایسے خواب نہیں دیکھتے، لیکن سیاستدان ایسے خواب روز دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ وزیر اعظم بن گیا ہے اور تقریر کر رہا ہے، یا سی ایم بن گیا ہے یا منسٹر بن گیا ہے۔ یہ جو ایم این اے پی اے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے خواب دیکھتے ہیں، ہم آپ نہیں دیکھتے کیونکہ ہم ایسے سوچتے ہی نہیں۔ تو یہ جو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہ کیا اعراب سے اترتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، وہ لاکھوں لوگ ان کے اورا بنا لیتا ہے، ان کا اپنا اورا لاکھوں لوگ بناتا ہے اور ان کا اپنا یہ اورا تقریر جھاڑتا ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے وہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن ایسا ہے، اس نے جو سوچ لیا وہ ہوگا۔ اگر شعور میں ممکن ہے، مادیت میں ممکن ہے تو مادیت میں ہوگا، نہیں تو خواب میں ہو جائے گا۔ اور خواب میں ہو جانے کے بعد 2 کنڈیشن ہوتی ہیں، کچھ خواب یاد رہتے ہیں، کچھ خواب یاد نہیں رہتے، لیکن ہمیں جو خیال آ رہا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، میٹر میں نہیں ہوتا، مادیت میں نہیں ہوتا تو دوسری دنیا میں ہو جاتا ہے۔ سوچنے کا ایک عمل ہے، اس عمل سے جب ذہن گزرتا ہے تو وہ ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ اب پیر و مرشد یا ویسے اہل تکوین دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہونا ہے، اب ایک میں فرض کرو سوچ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم بنوں، میں نے بہت زیادہ ڈیپلی اس کو سوچ لیا، تو اب باطن کے لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جان بھائی جو وزیر اعظم بنے گے تو یہ تو سب کو مراقبہ کرائیں گے، پوری مینجمنٹ کو۔ یہاں زیر بحث ملک کی ترقی ہے، مراقبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کسی کو پنشمنٹ ہی نہیں دیں گے تو وہ قاتل تو آزاد گھومتے رہیں گے، تو جان ان کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ میری ایک مینٹلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میں نے اتنا ڈیپلی سوچا ہے، اب لوہے دوم کا وہ جو ہے وہ نقش ہو گیا ہے، تو وہ پلٹ کے آئے گا اور میں خواب میں وزیر اعظم ہو جاؤں گا اور میں وزارت چلاؤں گا اور آرڈر چلوں گا اور سارا کچھ کروں گا۔ صبح آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا جی میں وزیر اعظم نہیں ہوں، مجھے تو مکان کا کرایہ دینا ہے، مالک مکان مالک صاحب۔ صحیح بات ہے، حقیقت کچھ اور ہوگی، حقیقت الگ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے جیسا انسان سوچتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز سوچ لی تو شعور میں ہو جاتی ہے، بہت ڈیپلی سوچ لیا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے حالات میں۔ اب میں کوئی دوشیزہ دیکھ لی یار بہت خوبصورت ہے، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بھائی اس کے ماں باپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس کی تو منگنی بھی ہوئی ہے، وہ تو ڈیفینس میں دینا چاہتے ہیں، مجھے تو نہیں دینا چاہتے، میں فقیر بندہ ہوں، مجھے کیوں دیں گے؟ بھائی عمر کا یہ تقاضا ہے، ذہن جو ہے وہ کہیں اور پڑا ہوا ہے، عمر 50 سال ہے، اپنے بچے جوان ہیں، اب میں ممکن نہیں ہے بھائی کہ مجھے میری شادی کرا دے، لیکن میں نے دیکھ لیا، مجھے اچھی لگی، پسند آ گئی، میرا ذہن بار بار اس میں لگا ہوا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ میری خواب میں شادی ہو جائے گی۔ یہ ایک قانون ہے، مثالیں دے کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شعور میں اگر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسا ہونا صحیح نہیں ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شعور میں دوسری بھی کڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ کڑیاں جب ملتی ہیں تو پھر ہی ہوتا ہے نا۔ یہ پرسوں کا واقعہ تھا کہ میں وہ ہم چائے بھی بنانے کے لیے صبح میں چائے پیتا ہوں 4-5 بجے کے درمیان، رات جاگنا ہوتا ہے، مراقبہ وغیرہ، پھر مجھے طلب ہوتی ہے، اب پتی بھی رکھی ہوئی ہے، چینی بھی رکھی ہوئی ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے، ماچس نہیں، مینا بازی بھی اٹھ گئی، چولہے پہ چلی بھی گئی، میں بھی اٹھ گیا آرام تیار ہو کے کہ اب چائے آ رہی ہے، اب پتہ چلا جی ماچس گھر میں نہیں ہے، اب ماچس تو بھائی 8 بجے دکانیں کھلیں گی، 9 بجے پھر ملے گا نا، ایک کڑی رہ گئی تو چائے رہ گئی۔ خواب میں ایسا نہیں ہوتا کہ کڑی رہ جائے، جاگ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک سنگل کڑی بھی رہ گئی جو ہونا ہے تو وہ نہیں ہوگا، یہ یہاں کا قانون ہے۔ تو خواب میں بندہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس میں بابا جی کے بقول یہ زیارت بھی شامل ہے، مرشد کی زیارت بھی شامل ہے۔ ریئل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقام محمود کو مکے مدینے میں نہیں ہے،
مقام محمود بہت اوپر کی چیز ہے. حقیقت محمدیہ سے واقف ہونے کے بعد مقام محمود آتا ہے اور وہ عرش مولا پہ ہے, یہاں زمین پہ نہیں ہے. جنتوں سے, دوزخوں سے, اعرافوں سے آگے کا ایک مقام ہے, ایک اسپیس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے خاص. ٹھیک ہے نا, وہاں تک بندے بشر کی پہنچ ناممکن ہے, صرف مرشد لے جاتا ہے. وہ جو مرشد وہاں لے جاتا ہے وہ ریئل ملاقات ہے, وہ ریئل اس کا جو ہے وہ زیارت ہے. باقی کسی کو بھی حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے, صبح اس کا عکس غائب ہوگا, ہلکا دھندلا ہوگا, لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ بھئی ایسا چہرہ ہے, آنکھیں چھوٹی ہیں, بڑی ہیں, بھویں اتنی ہیں, مونچھیں اتنی ہیں, داڑھی اتنی ہے, قد ایسا ہے, لباس یہ پہنا ہوا تھا, وزن ایسا ہے, پتلے ہیں, دبلے ہیں, کس طرح کا ہے, وہ پورا غائب ہو جاتا ہے جس کو بھی زیارت ہوگی یا ہوئی ہے. لیکن جو مقام محمود پہ بندہ مل کے آتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور آپ جا کے بیان کر رہے ہو کہ میں نے رشید صاحب کو دیکھا, سویٹر پہنا ہوا تھا, بال سفید تھے, ایسا تھا ویسا تھا. وہ ملاقات الگ ہے اور وہ ریئل ہے. اور یہ دیکھنا کیا ہے, یہ جو دیکھنا یہ اورا کا کھیل تماشا ہے. اچھا, آپ کا آپ جو ریئل وہ بھی مطلب دیکھتے انہیں کو ہی ہیں بھائی, یہ خود کو دیکھتا ہے, یہ اورا کا کھیل تماشا ہے. لیکن اچھی بات ہے, چلو سین ادھر چلا گیا, درود شریف پڑھنے سے ہوتا ہے, ان کو یاد کرنے سے ہوتا ہے, میلاد کرنے سے ہوتا ہے, زیارت ہو جاتی ہے. درود شریف کی آپ تسبیحات پڑھیں, اب ایک مخصوص لیول پہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور ایک وہ شبیہ کرنے میں آسانی ہوگی. صرف شیطان جو ہے وہ حضور پاک کا چہرہ نہیں کر سکتا, اپنا اورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, کلندر باولیہ کو دیکھ لیا, بابا جی کو دیکھ لیا, حضور پاک کو دیکھ لیا, کسی بزرگ کو دیکھ لیا, یہ اور ایک اپنا کھیل تماشا ہوتا ہے. یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں, لکھی نہیں گئی ہیں کہ بندہ ڈسائڈ ہو جائے گا اچھا مجھے زیارت نہیں ہوئی ہے. بھائی زیارت کے لیے 20 سال چاہیے, 15 سال آپ کو پھٹے ہوئے چاہیے, آپ کو روزہ رکھنے ہیں, آپ کو ذکر کرنا ہے, آپ کو ورد کرنا ہے, آپ کو دنیا داری میں غرق نہیں ہونا ہے. وہ کام کرنے کے بعد پیر و مرشد وہاں لے جاتے ہیں اس مقام پہ. تو آپ کے انوارات بھی تو ہو نا, ایسے کیسے لے جائیں گے؟ واپس آ جائیں تو آپ کہو کہ بھائی میں جو ہے وزیر اعظم ہوں, میں صدر ہوں, اور آپ جو ہے گلی کے کاغذ چنتے رہیں, تو ایسی ملاقات, ایسی زیارت پیر و مرشد کیوں کرائیں گے؟ ذہن کی سکت ہو, شعور کے اندر اس لیے اسپیس ہو, آپ کے اندر تحمل ہو, صبر ہو, درگزر ہو, اور حضور پاک سے وہ بندہ مل سکتا ہے جس کے اندر غصہ زیرو ہو. کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے, آگ لے کے آپ نہیں جا سکتے وہاں. تو ہماری تو بھائی ناخن سے لے کے سر کے بال تک جو ہے وہ پورا تنور بنے ہوئے ہیں, چلتا پھرتا. ایسے انگلی رکھنے کی دیر ہے, انگلی بھی نہ رکھو, صرف ایک جملہ سنا دو جو ذہن کے خلاف ہو, جو طبیعت مزاج کے خلاف ہو. ایک جملہ کان میں پڑ جائے, آگ لگ جاتی ہے, جس نے کوئی تیلی مار دی, ساتھ میں پیٹرول بھی لگا دیا, ہم حضور پاک کے دربار میں چلے جائیں گے. تو خالہ جی کا کھیت ہے کہ پہلے انسان کے اندر غصہ زیرو لیول ہو, زیرو. اگر کوئی چپل بھی مارے تو کہے جی واقعی میں اس کا مستحق ہوں. اس لیول پہ ذہن آ جائے, کوئی اٹھا کے سر عام کوئی مار دے, اور بندے کے اندر دل سے, یہ نہیں ڈرامہ گیری, ایسے تو ایسے سے بھی تھپڑ مارے بندہ کچھ نہیں کہے گا. ایسے جو ہے نا بھائی, یہ درگزر نہیں ہے. وہ جو کمزور آپ کو مار دے, تو پوڈری آپ کو مار دے, کوئی چھوٹا بندہ, کوئی مزدور آپ کو مار دے, کوئی لگا دے ٹھیک ٹھاک, درد بھی ہو, تماچا چھپ جائے, تو آپ کے اندر اسی وقت درگزر ہو, یا اللہ اس کو رحم کر, اس کو سمجھ دے. اس کے لیے جب دعا نکلے گی پھر آپ حضور پاک جاؤ گے نا. ایسے کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے ایسے کیا تھا, طائف والوں کو دعائیں دی تھی کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. وفا یہ ہے نا, وہ ہماری شادی ہوئی ہے کہ حضور پاک سے ہم وفا کریں؟ بھائی ہم کو ملازمت ملی ہے, کوئی نوکری ملی ہے, کوئی جاب ملی ہے, ہم وفا کیسے کریں؟ انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں کہ صحیح معنوں میں خرچ کر کے وفا دیں. ان کے جو اوصاف ہیں, اوصاف حمیدہ, اسوہ حسنہ, وہ جب تک اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے تو بھائی حضور پاک سے ملاقات نہیں ہوگی. باقی ڈرامے کے لیے سب اور آگے